السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین اردو کے اس ریڈنگ کلاس میں آپ لوگوں کا خوش آمدید اور خیر مقدم۔ ناظرین آج ہم پڑھیں گے مدینہ طیبہ کے بارے میں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جو نیو ویورز اس چینل پہ آئے ہیں ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے تقریباً 250 میل پر ہے۔ اس کا نام پہلے یثرب تھا۔ آپ سے کوئی پوچھے گا کہ مکہ کا پہلا نام کیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے کہ یثرب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ نام تجویز کیا اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ مدینہ طیبہ کے رہنے والے بت پرست اور یہودی تھے۔ مشرکوں کے دو بڑے خاندان نامی گرامی اوس اور خزرج کے تھے اور یہودیوں کے 3 بڑے زبردست قبیلے تھے، ایک بنو نذیر، 2 بنی قینقاع، سو بنو قریظہ۔ قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ میں اسلام خوب ترقی کر رہا ہے تو پھر ان کی غضب کی کوئی حد نہ رہی۔ اب انہوں نے مسلمانوں کو پہلے سے بھی زیادہ ستانا شروع کر دیا۔ آخرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر جائے۔ ہجرت کیا چیز کو بولتے معلوم ہے؟ ایک شہر سے جا کر دوسرے شہر میں رہنے کو ہجرت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بس مسلمان رفتہ رفتہ جانے لگے۔ انہوں نے اللہ کے لیے گھر چھوڑا، مال چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، صرف ایمان لے کر چل دیے۔ اب مکہ معظمہ میں چند کمزور مسلمان اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہ رہا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے منتظر تھے۔ ہجرت۔ قریش کو علم ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں۔ ان کو پہلے ہی مسلمانوں کے چلے جانے سے فکر تھی۔ اب تو بڑا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر مدینہ میں اسلام جڑ پکڑ گیا اور مضبوط ہو گیا تو پھر بڑی مشکل ہوگی۔ یہ تو قوت پا کے ہم کو فنا کر دیں گے، پھر ہم سے کچھ کرتے دھرتے نہ بنے گا۔ اس کی روک تھام ابھی سے ہونا چاہیے ورنہ پھر بڑی خرابی ہوگی۔ یہ خیال کر کے سب لوگ دارالندوہ مشورہ کا گھر میں جمع ہو گئے اور آپس میں یہ طے کیا کہ ہر قبیلہ کا ایک ایک آدمی مل کر رات کو سوتے میں آپ کو قتل کر کے ہمیشہ کے لیے اس شمع ہدایت کو بجھا دے، لیکن تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، تیرے محفوظ کو کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، عناصر چھو نہیں سکتے، فلک دھمکا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے اس ناپاک ارادے کی خبر دی اور ہجرت کا حکم فرما دیا۔
مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالف تھے، لیکن آپ کی امانت اور دیانت داری پر پورا بھروسہ تھا۔ چنانچہ مکہ والوں کی بہت سی امانتیں اب بھی آپ کے پاس موجود تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امانتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور فرمایا، آج تم میرے بستر پر آرام سے سو۔ صبح کو یہ امانتیں لوگوں کو دے کر تم بھی چلے آنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر اور قریش ساری رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس امید پر گھیرے پڑے رہے کہ صبح ہو اور ہم حملہ کرے۔ صبح کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ وہاں سے دونوں حضرات اللہ کا نام لے کر لوگوں کی نظر بچاتے ہوئے نکل گئے اور غار ثور میں جا کر قیام فرمایا۔ کافروں نے صبح ہی سے کھوج لگانا شروع کر دیا اور تلاش کرتے ہوئے غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت گھبرائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن تو بالکل قریب آ گئے، اگر ان کی نگاہ نیچے پڑ گئی تو فوراً ہم کو پا لیں گے۔ آپ نے نہایت اطمینان اور دل جمعی کے ساتھ فرمایا، گھبراؤ مت، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کے خیالات اور مشورہ کی خبر دیتے تھے اور دیر رات گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں لے کر آ جاتے تھے اور یہ دونوں حضرات اس کا دودھ نوش فرما لیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سے نکل کر تشریف لے چلے اور ایک رات ایک دن برابر چلتے رہے۔ دوسرے دن دوپہر کو ایک چٹان کے پاس پہنچ کر آرام لیا اور تھوڑا دم لے کر پھر آگے بڑھے۔ قریش نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ یہ سن کر سراقہ کے منہ میں پانی بھر آیا اور انعام کے لالچ میں بن سور کر گھر سے نکلا اور ٹھیک اس وقت چٹان کے پاس پہنچا جب کہ آپ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے۔ سراقہ نے دور ہی سے آپ کو دیکھ لیا اور چاہا کہ جلد نزدیک پہنچ کر گرفتار کر لے، لیکن عین وقت پر گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ پھر اس نے عرب کے دستور کے مطابق فال نکالی، فال بھی ٹھیک نہ نکلی، مگر وہ اب بھی باز نہ آیا۔ پھر گھوڑا
دوڑایا۔ اس مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ اب تو وہ بہت گھبرایا اور سمجھ گیا کہ یہ معاملہ دیگر گوں ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ امان دیجیے۔ آپ نے اس کی درخواست قبول فرمائی اور وہ جان بچا کر بھاگا۔ چلیے ناظرین، ویڈیو کو آج یہیں پر رکھتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے انتظار کریں نیکسٹ ویڈیو کا۔